الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ طور سورہ نمبر 52 مکمل ہے، جس کے اندر 49 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کھلے کاغذ میں، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو مشغلے میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تو بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، جبکہ وہ باہم برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کی شادی حور عین سے کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے عوض سے جو اس نے کمایا ہے گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح سے پھل اور گوشت وافر مقدار میں دیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، ان میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نو عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال چال پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں۔
ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گڑھا، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے آپ خالق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر محافظ و نگران ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہبتا بادل ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، لہٰذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کے حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ حصہ رات میں بھی پس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ طور سورہ نمبر 52 مکمل سنا، اس کی آیتیں سنی، اس کے اندر 49 آیتیں ہیں۔ اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہی آنا، قیامت آنے والی ہے، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ جہنم کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ وہ لوگ برے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جو لوگ جنتی لوگ ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہے۔ ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھ ملا دے گا، جنت میں وہ لوگ ساتھ میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگ یہ بھی کہیں گے جنت کے اندر کہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے دوسرے رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہے اس کا جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اور آپ کی بات شاعری نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے سلسلے میں کئی طریقے سے سوالات کیے اور ام کا لفظ زیادہ استعمال کیا۔ کیا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا خود پیدا ہوئے ہیں؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے لیے سیڑھی ہے؟ کیا وہ چال چل رہے ہیں؟ تو اللہ نے ام کا لفظ زیادہ استعمال کیا، اور اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صبر کیجئے، آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کیجئے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ طور، اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث نمبر 765۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اب آئیے غور کریں، آیت نمبر 1 سے 16 کے درمیان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی۔ والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، طور پہاڑ یہ مصر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے،
لیکن ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑے گی تو صرف اللہ کی قسم کھانی۔ لیکن دیکھ لیجئے سماج میں لوگ کیا قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں قسم، میری بیوی قسم، میرے بچے کی قسم۔ جی نہیں، قسم تو پہلی بات کھانی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری آ جائے تو سامنے والے کو بتانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھانی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے چند چیزوں کی قسم کھائی، جیسے طور پہاڑ کی قسم کھائی، پھر اسی طرح لوح محفوظ کی قسم کھائی، والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم کھائی، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی قسم کھائی، والبحر المسجور اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، تو اللہ نے سمندر کی بھی قسم کھائی۔ اس کے بعد یہ کہا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک ان لوگوں کی باری نہیں آئے گی۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 164، حدیث اسراء ہے، 7ویں آسمان سے تجاوز کرنے کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ ثم رفع لی البیت المعمور فقلت یا جبریل ما ھذا قال ھذا البیت المعمور، کہ مجھے میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بیت معمور ہے۔ يدخلہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ آخر ما علیہم، ہر دن اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے عبادت کر کے نکل جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آتے، ان کی باری نہیں آتی۔ تو فرشتے بے شمار ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت معمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، پوری دنیا گول ہے اور خانہ کعبہ سینٹر میں ہے، اسی طریقے سے آسمان میں جو بیت معمور ہے وہ بھی سینٹر میں ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ ہے۔ تو دونوں آمنے سامنے ہیں، ایک دم اوپر نیچے ہے۔ والسقف المرفوع، اور اللہ تعالیٰ نے اونچی چھت کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ دیکھیے چھت کی طرح بنا ہوا ہے، آپ غور کر لیں، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، تو نشانی تو ہے۔ ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو مکان کے اندر چھت کو اٹھائے رکھنے کے لیے کتنے کھمبے لگتے ہیں، تو بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کے کہا، اللہ ویسے ہی کوئی بات کہہ دے تو بات پکی ہے، تو اللہ کاہے کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیوں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا کے کہنے کا مطلب یہ ہوا یہ بات واقعی پکی ہے، پہلی بات پکی تھی لیکن جب قسم کھا لیا تو بات اور پکی ہو گئی۔ کہا قیامت کا دن تو ہونا ہی ہونا، یہ چیز واقع ہوگی، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے، اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم تمور السماء مورا، آسمان اس دن لرزنے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے۔ دیکھیں پہاڑ گڑا ہوا ہے، اب چلنا شروع کر دے، چلے گا اس دن جب اللہ چاہے گا، تو کیا حالت ہوگی؟ پھر اسی طرح یوم یدعون الی نار جہنم دعا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس جملے پر غور کیجیے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ اس لیے ہے کہ تم لوگ جیسا کرتے تھے ویسا تمہیں ملا۔
تو صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 28 کے درمیان غور کیجئے، نیک لوگوں کا بڑا اچھا انجام ہوگا۔ ان المتقین فی جنات النعیم، کہ نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہیں، باغات کے اندر ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اور وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان لوگوں کی شادی حور عین سے کر دیں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے، خوبصورت عورتوں سے کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اسے یہ پتہ چلا اپنی اولاد کے لیے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہماری اولاد نیک ہے اور ہم بھی نیک ہیں تو جنت میں ساتھ میں رہیں گے، اور اگر نیک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ غور کریں، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر ہمارے بچے نیک ہیں، ہمارے طور طریقے پر چلتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں، یعنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اولاد کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ اولاد ہمارے ساتھ جنت میں جائے گی جو نیک ہوگی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ آیت نمبر 21 ہے، اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اس کے لیے کوشش کیجئے تو بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں میوے ہیں، گوشت بھی ہے، پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ چھوٹے بچے جنتیوں کے خادم ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بچے، ہم میں سے جس کے بھی بچے دنیا سے چلے گئے، گھبرانے کی بات نہیں، جنتیوں کے یہ خادم ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں۔ اللہ نے اگر اولاد کو لے لیا تو صبر کیجئے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا، حدیثوں سے ثابت ہے کہ کفار کے بچے بھی جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ اب آئیے غور کریں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تو اس کا بڑا فائدہ حدیثوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، اس کا اعمال منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیز کا ثواب مل رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے، مسافر خانے بنا دیے، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملے گا۔ او علم ينتفع به، یا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں، اچھی تقریریں کی، کتابیں لکھی، شاگرد تیار کیے، لوگوں کو سمجھایا، لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانا بہت ضروری ہے، اولاد کے لیے بنانا ضروری نہیں، اولاد کو نیک بنانا ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، اور اولاد کی دعا سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اپنے سماج میں جو چل رہا ہے، اولاد کے لیے باہر چلے گئے ہیں، کما رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے ہیں، اولاد کو پیسہ دے رہے ہیں، اولاد پیسہ برباد کر رہی ہے، ہم اور آپ حساب نہیں لیتے، جی اولاد ہی کے لیے تو یہاں آئے ہیں، ارے بہت پریشانی تھی، کیا کرے، میری پریشانی کے دن گزرے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد پریشان رہے، غلط ہے یہ۔ اولاد کو پریشانی اٹھانا سکھائیے، تب نہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ورنہ آسانی دے دیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے بچے ہاتھ سے نکل گئے کیونکہ ان لوگوں نے پیسے دے دے کر ان کو برباد کیا ہے۔ جی نہیں، اولاد کی تربیت کرنی، ان کو نیک بنانا ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ جنت میں ساتھ میں ملائے گا، اور اولاد کی دعا کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 27 پر، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو لو والی عذاب سے بچا لیا، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، عروہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کنت اذا غدوت ابدأ ببیت عائشہ، جب بھی میں صبح نکلتا تو سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا، اسلم علیہا، ان کو سلام کرتا، فغدوت یوما، ایک دن میں ان کے پاس گیا، فاذا ہی قائمہ تسبح، تو میں دیکھا وہ بیٹھی تسبیح بیان کر رہی ہیں، وتقرأ، اور پڑھ رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں کہ اللہ کا احسان ہے
کہ ہم کو بچا لیا اور دردناک عذاب سے بچا لیا۔ وَتُرَدِّدُ وَتَبْكِي وَتُرَدِّدُهَا، بار بار پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں۔ فَقُمْتُ حَتَّى مَلَلْتُ الْقِيَامَ، میں وہاں رکا، بور ہو گیا، بہت دیر تک کھڑا رہا۔ فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ لِحَاجَتِهِ، تو میں اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا۔ رجعت، پھر واپس آیا۔ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ كَمَا هِيَ تُصَلِّي وَتَبْكِي، تو میں نے یہ دیکھا واپس آ کر کہ وہ برابر پڑھے جا رہی ہیں، یہی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ غور کیجئے، خواتین بھی کیسی تھیں۔ ایک آیت دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ماں بہنوں سے التماس ہے، آپ بھی قرآن کی آیتوں پر غور کریں، دیکھیں، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اس لیے غور کیجئے، دیکھیے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 29 سے 43 کے درمیان ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ کاہن ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تو اللہ نے کہا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، جی نہیں، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے کئی طریقے سے سوال کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، کیا وہ لوگ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا؟ کہاں ہے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان جیسی بات کو لے آئے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، قرآن جیسا کلام لے آئے، لا ہی نہیں سکتے، چیلنج ہے، پورا قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، کم سے کم ایک سورہ لے آؤ یا سورہ کا کچھ حصہ لے آؤ، نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ تو غفلت میں پڑی ہوئی قوم ہے، تو اللہ نے اس طریقے سے سوالات پوچھے۔ پھر اسی طرح یہ جو آیتیں ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4854، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، یہ جو آیت میں نے پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون کاد قلبی ان یطیرا، تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا۔ اب دیکھیے، کچھ لوگوں کی اصلاح کے لیے چند آیتیں کافی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4023، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور مغرب کی نماز میں سنی۔ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، اسی وجہ سے سب سے پہلے میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا۔ ہم اور آپ بھی قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو قرآن تبدیلی لانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو پڑھیے، اس سے جڑیے، کیا معلوم کون سی آیت ہماری زندگی کے لیے بہترین ہو جائے اور ہماری دنیا بدل جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آئیے ذرا غور کرتے چلیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے کہا ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یہ انداز ہے اللہ کا پوچھنے کا۔ پھر اسی طرح کہا کیا آپ ان سے بدلہ مانگتے ہیں؟ یہ سوالات پوچھا جا رہا ہے۔ بھائی وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح کہا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 49 کے درمیان غور کیجئے۔ سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑے گا۔ پھر اسی طرح کہا آپ چھوڑ دیجئے ان کو، ان قریب وہ دن آنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، غور و فکر کرتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ صبر کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے؟ جی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنا عقیدہ توحید مضبوط رکھنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کرنے والے کو بھی اپنا دماغ مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے ارادے مضبوط رکھنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا۔ تو ناظرین اکرام، سورہ طور کے اندر یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفي